جو خطبہ جمعہ ہے، عموماً جو امام صاحبان ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں وہ خطبات رضویہ سے دیتے ہیں، اور خطبات رضویہ کے جو 5 بنیادی مضامین ہیں، 5 سبجیکٹ بیان ہوتے ہیں۔ جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا نارملی اس میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقویٰ اور محبت رسول کی نصیحت کی جاتی ہے۔ تیسرا مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسی بھرو گے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور پانچواں ایک بڑی نصیحت بھری آیت کریمہ بھی ہمیں سنائی جاتی ہے۔ ابتدا کیسے ہوتی ہے جمعے کی خطبے کی؟ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ یہ سنتے ہیں نا؟ ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار اور ہمارے مالک و مولا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، نبی پاک پر گویا درود بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا اب خطبہ آگے چلتا ہے، خطبے میں کلمہ شہادت آتا ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان پر، ان کے جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود و برکت اور سلام نازل فرمائے۔ اس کے بعد تقویٰ کی نصیحت شروع ہوتی ہے۔ نصیحت کیسی ہوتی ہے؟ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، رحمنا ورحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقویٰ کہتے ہیں اس کو ہیں، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، فی السر والاعلان، لوگوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اچھا پھر آگے خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آپ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر افضل درود اور سلام۔ اب یہ مزین، روشن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے دل کو روشن کیجئے اللہ رسول کی محبت سے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، کیونکہ آگے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ یاد آ رہا ہے؟ یہ جملے سنتے ہیں ہم خطبے میں، مگر معنی آج پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے سنیں گے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے، خبردار جسے آپ سے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ بہرحال اب آگے بہت پیاری دعا آتی ہے، رزقنا اللہ تعالی و ایاکم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم علیہ وآلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود و سلام ہو۔ پھر ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت كما تدین تدان۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کا معنی سنیں، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا يموت، اور جس نے بدلہ لینا ہے، انصاف کرنا ہے، وہ اس کو موت نہیں آنی، اللہ کو تو موت نہیں آنی نا۔ فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ سمجھ جائے نا، انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ تو ملتا نہیں، بھائی آپ نیکی کرتے جائیں، یہ پرانی نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، لوگوں سے اجر نہ مانگیں۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا، بھلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، اس کو موت نہیں آنی، والدیان لا يموت،
اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا، قبر میں سمجھ لیں اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے۔ اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے۔ ہیں آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میری جو مرضی میں کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، میری تو جناب بڑی ٹور ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ آج کوئی نہیں کہے گا۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے۔ نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا، مگر پھر جیسی کرے گا نا ویسی بھرے گا۔ جانا سب نے جنت میں ہے مگر کام جنت والے کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جمعے کے خطبے میں ایک آیت جھنجھوڑنے والی آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ ہم نہیں سوچتے کہ یار چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا، کون دیکھ رہا ہے، چلو کر لو یار، آج کر لو کل سے نہیں کروں گا۔ یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتی ہے، قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، مسکرائے نہیں تو کیا، یہ چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی گناہوں میں نہیں، نیکیوں میں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے چلے جائیں، یہ جمع ہو رہی ہیں، یہ اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جمعے کے خطبے کو سمجھنے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔